آیت مبارکہ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے ان کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صحیح معنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے۔ تو کوئی خاص معنی کہ یہی معنی اس سے مراد ہے علماء نے اس کو بیان نہیں کیا، اگرچہ کچھ علماء نے الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، لیکن وہ بھی لکھتے ہیں معنی بیان کرنے کے بعد کہ اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ہے۔ تو اس لیے اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اگلی جو آیت ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، محبوب یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہے یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے، فلا یکن فی صدرک، تو آپ کی طرف جو نازل کی گئی ہے آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور آپ لوگوں کے جو سابقہ لوگوں کا جو طرز عمل تھا ان کی وجہ سے آپ تنگی دل میں محسوس نہ کریں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا کہ محبوب، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمنا ہوتی تھی، آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی، آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کو قبول کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور کفار و مشرکین جو اسلام کے دشمن تھے تو وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع دل سے ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے، ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ محبوب آپ کی خواہش ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، لیکن آپ کی تبلیغ کے باوجود اگر یہ لوگ ان کے اسلام لانا ان کے مقدر میں نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو ان کی دل آزار باتوں پر اور ان کی تکالیف پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ یا اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ تبلیغ ہے، دین کا پہنچانا، پیغام پہنچانا، قرآن و حدیث کا پیغام، تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی ہے تو دین کو پھیلانے کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں آپ کو رکاوٹیں اور آپ کو تکلیفیں، آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم نے یہ کیا ہے، تو امت کو بھی اور امت کے جو علماء کرام ہیں جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اس راہ میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے دین کے معاملے میں کسی قسم کی جو بھی پریشانی آئے کھلے دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، فرعون آپ کے مقابلے میں آیا، اور اسی طرح آپ کو جادوگر قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو شہید کرنے کے ناپاک منصوبے بنائے، اپنا وطن چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا، کبھی آپ کو جادوگر، کبھی کاہن، کبھی مجنوں، کبھی شاعر، اور اس طرح کی باتیں یہ کی ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تو ہم پھر کس حال میں، ہماری پھر کیا حیثیت ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ اس دین میں، دین کی تبلیغ میں یہ رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں کو آپ نے آسانی سے اور کھلے دل کے ساتھ، دل میں تنگی نہیں لانی ہے کہ ہمیں دین کی وجہ سے یہ سننا پڑ رہا ہے، یہ دین کی وجہ سے ہمارا یہ ہو گیا ہے۔ جس طرح لوگ لبرل قسم کے لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں، اور دین پر اعتراض نہ کرنا ہو تو علماء پر طنز کرتے ہیں اور ان کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، تو اس لیے ان سب کے لیے تسلی ہے جو بھی دین کا کام کرے گا۔
تو دین کا کام کرنے والوں کو ان آیات میں، اس آیت مبارکہ میں تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کریں۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس لیے علماء کرام کو اس میں تسلی دی گئی جو بھی دین کا کام کرے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تم اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا، یعنی قرآن مجید جو ہے اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حدیث کی بھی پیروی کرنی ہے۔ تو قرآن و حدیث کو لے کر چلنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یہ بتایا کہ حدیث بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن مجید پر عمل کرنا آپ کے لیے لازمی ہے، احادیث مبارکہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، آپ نے جس چیز کا حکم دیا، جس چیز سے روکا، جس کو آپ نے حلال کیا، جس کو آپ نے حرام کیا، اس پر بھی عمل کرنا لازمی ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے فاتبعونی، کہ میرے محبوب نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو حضور کی پیروی کرنا اس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جس سے آپ نے روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، صحابہ حضور سے مسائل سیکھتے، پھر بعد کے لوگوں کے لیے ہمارے پاس تو وہ صحابہ کرام نے جو کچھ حضور سے سیکھا، جو کچھ حضور نے انہیں بتایا، وہ سب ہمارے پاس پہنچا ہے ان مقدس نفوس کے ذریعے، ان ہستیوں کے ذریعے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ پھر قرآن مجید پر صرف اگر عمل کیا جائے، قرآن مجید میں بتایا نماز کا ذکر آیا ہے، اب نماز کی کتنی رکعات ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کس پر ہوگی، کس پر نہیں ہوگی، یہ بھی حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ کے ذریعے بعد کے لوگوں تک پہنچتا پھر کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس پہنچا۔ حج اور عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں احادیث سے معلوم ہوا۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ قرآن مجید پر جس طرح عمل کرنے کا حکم ہے، جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور جو لوگ حدیث کے منکر ہیں، منکرین حدیث جو ہیں، ان کے خلاف یہ سارے دلائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور عمرہ ہے، ان سارے کاموں کو حضور نے کر کے دکھایا، صحابہ کو طریقہ بتایا، پھر صحابہ کے ذریعے تابعین، تبع تابعین، پھر آگے ہم تک پہنچا ہے۔